اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم۔ یہ یہاں سے بات ہو رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پار لگا دیا بنی اسرائیل کو، اور ایک ایسی بستی کی طرف وہ گزرے جہاں پر لوگ جو ہے وہ بتوں کو پوج رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا فرعون سے، پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا۔ دعوت کو رد کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب نشانی مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے نشانی پیش کی تو ان نشانیوں کو بھی اس نے جھٹلا دیا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پاس روک دیا اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے مصر کے بڑے بڑے ماہرین جادوگر کو جمع کیا، اور وہ جادوگر تقریباً جو ہے وہ 300 سے زائد جو ہے وہ لکڑیاں اور رسیاں لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے۔ جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا کمال دکھاؤ، تو حضرت موسیٰ نے کہا پہلے تم دکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں جب پھینکی تو پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے عصے کو زمین پر پھینکا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ آپ اپنے عصے کو زمین پر پھینکیں۔ جب حضرت موسیٰ نے زمین پر پھینکا تو وہ جو عصا تھا وہ اژدہا بن گیا اور ان ساری رسیوں کو نگل گیا۔ اب جو جادوگر تھے انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو ہمارے جادو کو کھا گیا، ختم کر گیا، ہمارے جادو اور ہمارے معاملات کو بے بس کر گیا۔ جادوگروں نے چونکہ وہ اس فن کے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ جو موسیٰ نے پیش کیا ہے وہ کوئی غیبی طاقت کو پیش کیا ہے، یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ ہم نے تو صرف نظروں کا دھوکہ دیا تھا، لیکن جو کچھ موسیٰ نے کیا ہے وہ تو بالکل حقیقت تھا۔ تو جادوگروں کی جو اندر کے معاملات تھے وہ تبدیل ہو گئے، اور انہوں نے کیا کہ وہ ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور جو ہی ایمان لائے تو فرعون جو وہ بھڑکا اور کہنے لگا کہ میرے حکم کے بغیر لے آئے، اور پھر جادوگروں کو دھمکیاں دینے لگا کہ تم حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو تو اب دیکھو میں تمہارا کیا حشر کروں گا، تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، تمہیں الٹا لٹکا دوں گا۔ لیکن جادوگروں نے چونکہ اللہ کی نشانیاں دیکھ لی تھی تو انہوں نے اللہ سے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما، یعنی جب مصیبت آئے تو اس کا مقابلہ اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو فقط صبر کر سکتی ہے۔ انہوں نے اللہ سے صبر مانگا اور کہا کہ جتنی بھی آزمائش اور ستم ڈھائے فرعون ہم پر، پروردگار تو ہمیں اتنا برداشت عطا کر دے اور ہمیں ایمان پر قائم رکھ، اور مسلمان اسلام کی حالت میں ہی ہمیں موت عطا کرنا۔ یہ ان جادوگروں نے دعا کی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون لشکر لے کر بھاگا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے آگے بڑھ گئے تھے، دریا نے راستہ دے دیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کر لے کر جب گئے وجاوزنا ببنی اسرائیل، یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے کہ ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو دریا کے دوسرے، اور ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ اتنے سارے بتوں کو پوجتے تھے۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، سارے پختہ مومن تو تھے نہیں، تو کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، ان میں سے ایک خدا ہمارے لیے بھی منتخب کر دیجئے، اتنے سارے خدا موجود ہیں یہاں پر۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ سنا قال انکم قوم تجہلون، کہ تم بڑے جاہل ہو۔ وہ نئے نئے ایمان لائے تھے، انہیں سمجھ نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جاہل کہتے ہوئے فرمایا قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو تمہارے لیے الہ منتخب کر دوں؟ وہ اللہ کے جس نے تمہیں پورے عالمین پر فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت دی، انعامات دیے، اکرامات دیے، پے در پہ عذاب آئے ان سے نجات دی۔ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ملتا ہے اسی مقام پر وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تم یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جو ہے وہ نجات دی تھی فرعون اور آل فرعون سے، جب وہ تمہیں دردناک عذاب دیتے تھے۔ تمہیں یاد نہیں ہے یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہاری بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، عورتوں کو باقی رکھتے تھے، زندہ رکھتے تھے،
وہ اللہ جس نے تمہیں اس عذاب سے نجات دی، تم چاہتے ہو کہ اس کو چھوڑ کر ان باطل معبودوں کو تمہارا الہ بنا دوں؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، کہ اس عذاب سے تمہیں نجات دی اللہ رب العزت نے کہ جس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، تم سنگین آزمائشوں میں تھے اور اس خدا نے تمہاری مدد کی، تم چاہتے ہو کہ اس کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے انہیں جب نصیحت کی، انہیں سمجھ آ گئی اور انہوں نے باطل کی عبادت سے توبہ کر لی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں کوئی سسٹم دے دیں، کوئی ہدایت دے دیں، کوئی کتاب دے دیں جس پر ہم عمل کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی، حضرت موسیٰ کی عرض پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پاس آؤ اور 40 دن تک روزہ رکھو، تمہیں کچھ تختیاں دوں گا اور پھر وہ تم اپنی قوم کو دے دینا۔ وہ تمہارے لیے ایک سمجھو کہ ضابطۂ حیات ہوگا، ضابطۂ اخلاق ہوگا، ضابطۂ قانون ہوگا، ایک پورا تمہارے لیے کوڈ آف کنڈکٹ اور کوڈ آف لائف ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے جب تختیاں دینے کے لیے یعنی توریت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، جس کا قرآن پاک میں اور بھی دیگر مقامات پر ذکر ہے، یہاں پر بھی تذکرہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے۔ اچھا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے 40 دن کے روزے کا حکم دیا۔ دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ملتا ہے، کوئی کتاب ملتی ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ لازم ہوتا ہے۔ ہم بھی ہر سال روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیونکہ قرآن نازل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا اور پھر وہ تختیہ لینے کے لیے گئے۔ جب تختیہ لینے کے لیے گئے تو ان کی خواہش ہوئی، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے، وعدے کے مطابق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، تو عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ربی ارینی انظر الیک، پروردگار اپنا آپ دکھا میں تاکہ تجھے دیکھوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، البتہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اس پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پھر اللہ رب العزت نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس تجلی کے سبب بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاقا، پھر جب ہوش میں آئے، قال سبحانکا، عرض کرنے لگے، مولا تیرے لیے پاکی ہے، تبت الیکا، اب میں رجوع کرتا ہوں اپنی اس بات سے، وانا اول المؤمنین، اور میں اپنی قوم میں سب سے پہلا مومن ہوں، سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس خواہش سے رجوع کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تقاضا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اپنا آپ دکھا، اور ادھر نبی کریم علیہ السلام ہے کہ جن کو خود اللہ رب العزت معراج پر بلاتا ہے اور اپنے جلوے دکھاتا ہے، اپنی ہم کلامی سے مشرف فرماتا ہے، اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ تو اسی بات کو اقبال نے کہا کہ عبد دیگر عبدہ دیگر ما سراپا انتظار او منتظر، یعنی عبد اور ہوتا ہے، عبد خاص اور ہوتا ہے۔ اسی طرح پیغمبروں میں بھی اللہ رب العزت نے کسی کو کلیم بنایا، کسی کو وسیع بنایا، کسی کو صفی بنایا، اور حبیب فقط ایک کو بنایا، وہ مصطفیٰ کو بنایا۔ اس لیے مصطفیٰ کو اپنا خاص قرب بھی عطا کیا اور جلوہ بھی عطا کیا۔ تو یہ ذکر ہے، اور یہ وہ خواہش ہے کہ بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کا ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں۔ محبت جتنی شدید ہو جاتی ہے، دیدار کا تقاضا اتنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ تقاضا ہمیں بھی ہے کہ ہم رب پر ایمان رکھتے ہیں تو رب کو، اپنے اس رب کو جس سے ہمیں پیار ہے، ہم اسے دیکھیں۔ تو اللہ رب العزت نے مومنوں کی تسلی اور تشفی کے لیے کیا فرمایا؟ تم تو مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو جب موسیٰ نہ دیکھ سکا، البتہ آؤ، وَلِلَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، میرے گھر کی زیارت کر لو، کعبے کا دیدار کر لو۔ جب کعبے کا دیدار اور میرے گھر کا تم نظارہ کرو گے تو وہ جو تسکین ہے میرے دیدار کی، اور وہ جو میری زیارت کی تو تمہارے اندر جو تمنا ہے،
اس تمنا کی تسکین اچھی طرح ہو جائے گی میرے گھر کو دیکھ کے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اس فطری داعیے کی تسکین کے لیے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری ایک جبین نیاز میں، اللہ رب العزت نے حج کے ذریعے ہماری اس فطری تقاضے کی تسکین فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محبت عطا فرمائے اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی، اور ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کے ایمان میں تقویت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔